بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ میرے دوستو، ہر کام کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقات لتطفئ عن اہلها حر القبور فانما يستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقاته۔ جو مال اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے وہ اہل قبور سے گرمی کو ختم کرتا ہے، اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا۔ دوستان محترم، بات بڑے غور سے سنیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بندے کے لیے انعامات بھیجتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندے کو یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، لیکن بندہ نہیں سوچتا گناہ کرتے وقت کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوستو، اللہ نے کہا کہ جو میری رضا کے لیے دے گا، قبر کے اندر اسے گرمی نہیں لگے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کتنی ہوگی، شدت کی گرمی ہوگی، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر یہ صدقہ اور یا مال جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، یہ آپ کو اس گرمی سے بچائے گا، الحمدللہ، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس پر عمل کیجئے، اور مومن قیامت کے دن جب کہ سایہ نہیں ملے گا، بھوک کا عالم ہوگا، گرمی ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، ہر بندہ پریشان ہوگا، لیکن جو بندہ مومن ہوگا، جس نے یہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوگا، وہ مال اس کے اوپر سایہ کر دے گا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ حشر کے دن آپ کو سایہ نصیب ہو جائے، قبر میں آپ کو گرمی ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرو، دنیا کے دکھاوے کے لیے مت ایسا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا عمل قبول ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس مال کی ضرورت نہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر مال کس نے دیا؟ مال بھی رب نے دیا، مال رب نے دیا، اس میں سے ہی آپ نے دینا ہے۔ تو حاضرین مجلس، جو آیت میں نے پڑھی شروع میں، اس میں ایک لفظ آتا ہے منّ ولا آذا۔ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ لفظ۔ یہ منّہ کا مفہوم ہے اس مال کے بارے میں گفتگو کرنا جو اس بندے نے اللہ کی راہ میں دیا، یہاں تک کہ وہ گفتگو اس تک پہنچ جائے جسے مال دیا گیا ہو، اور وہ لینے والے کے لیے باعث تکلیف ہو۔ اور جان لو، احسان جتلانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب اس کا میں اچھی طرح آپ کو سمجھا دیتا ہوں مفہوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ نے کسی پر احسان کیا، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کے ساتھ نیکی کی، کسی کے ساتھ بھلائی کی، میرے دوستو، اس کے بعد آپ دوسرے بندے سے باتیں کرتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اب وہ باتیں اس بندے تک پہنچتی ہیں، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اسے بے حد تکلیف ہوتی ہے، تو سمجھ لو وہ جو تکلیف اس کو پہنچی، جو آپ کا احسان ہے وہ احسان نہ رہا، وہ گناہ کبیرہ بن گیا۔ اور گناہ کبیرہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے۔ میرے دوستو، سادہ الفاظ میں منّہ کا یہ معنی ہے کہ جس پر آپ نے احسان کیا، اس پر احسان کا شمار کرنا یہ غلط ہے۔ اور عزا سے یہ مراد ہے کہ احسان کے بعد اس پر اپنی فوقیت قائم کرے اور اپنے کو بالادست قائم قرار دے، یہ کہے کہ میں تجھ سے یہ نہیں مانگتا، میں تجھ پر احسان کیا ہے، میں نے تجھ پر یہ بھلائی کی ہے۔ وہ انسان اپنے کیے پر
شرمندہ ہونا چاہیے، اسے یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اگر وہ اسے کہے گا، لوگوں سے تذکرے کرے گا اور اس بندے کو وہ ستائے گا، کیونکہ اس کا دل دکھے گا، اس کی عزت نفس پر اس نے وار کیا ہے۔ اس لیے اے میرے دوستو، نیکی کرنے کے بعد اسے جتلانا نہیں چاہیے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم عرض کرتے تھے، فرماتے تھے، جب تو کسی کو کچھ دے پھر تجھے محسوس ہو کہ اس کو تیرا سلام کرنا بھی گراں گزرتا ہے تو اس کو تو سلام بھی نہ کر۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، کسی کے ساتھ بھلائی کی، کسی کو آپ نے کھانا کھلایا، کسی کو آپ نے پیسے دیے، اب وہ بندہ آپ کے سامنے آنے سے گریز کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں شرمندہ ہو جاؤں گا، تو آپ کو خود چاہیے کہ اس کے سامنے نہ جاؤ، تاکہ اس کی شرمندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو تو شرمندہ نہ کر۔ جب اللہ کہتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو شرمندہ کرنے والے؟ تو میرے دوستو، اللہ کا خوف ہر وقت اپنے دل میں موجود رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف خدا کا عالم یہ ہو کہ اگر آپ کا اس کے سامنے آنا جس پر آپ نے احسان کیا ہے اسے نادم محسوس کرائے تو اس کے سامنے آنے سے گریز کرو۔ یاد رکھیں، باری تعالیٰ ہماری ہر نیکی کو، ہماری ہر بدی کو خوب جانتا ہے، چاہے دن ہو، رات ہو، غار ہو، جنگل ہو، دریا ہو، شہر ہو، خواہ آپ جہاں مرضی بھی ہیں، جب آپ نیکی کریں گے تب بھی رب کو پتہ ہے، جب آپ برائی کریں گے تب بھی رب کو پتہ ہے، اس کی بارگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم مال خرچ کرو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ میرے دوستو، ہر نیکی انسان کی اپنی بلائی اور خیر کے لیے ہے۔ جان لیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا قرض حسنہ ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ بھی اس کے لیے ایسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ میرے دوستو، کیا عجب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی ہمیں دے رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے قرض حسنہ ہو جائے گا، میں اس کو کئی گنا بڑھا کر آپ کو دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا محبت کرنے والا رب، شفقت کرنے والا رب، کرم کرنے والا رب، رحم کرنے والا رب، محبتیں لٹانے والا رب، کس کی وجہ سے؟ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ہمارے پر جو کچھ بھی کرم ہو رہا ہے، محبت ہو رہی ہے، شفقتیں ہو رہی ہیں، ہمارے پر جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہم سب کے جو غلط کام ہیں اس کو نظر انداز کر کے اپنے محبوب کی وجہ سے ہم پر پھر بھی رحمت کرتا ہے۔ ورنہ پچھلی امتوں کا حال کیا ہوا ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا۔ میرے دوستو، اگر ہم بچے ہوئے ہیں اور ہم یہ چہرہ لیے پھر رہے ہیں، صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا شفیق ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اگر میری راہ میں دو گے وہ قرض حسنہ ہو جائے گا، میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دوں گا، اور اس کے بعد وجود قیامت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ ایک تو دنیا میں بھی دے گا اور قیامت میں بھی دے گا۔ اس آیت کریمہ میں فی سبیل اللہ انفاق کرنے کو قرض حسنہ قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے۔
جو میں نے پہلے عرض کر دیا، کہاں وہ رب، کہاں یہ بندہ، اور اس بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، مگر اس رب کی شان کریمی دیکھیں، وہ خود دے کر خود ہی کچھ اپنی عطا کردہ توفیق کے مطابق اگر کچھ لے لے تو وہ اسے قرض حسنہ قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ تو مالک ہے، مالک دینے والا ہے، بندے کے پاس سارا مال اسی مالک کا ہے، مگر بندہ جب اس کے حکم کے مطابق، اس کے محبوب کے حکم کے مطابق اس کے ضرورت مند اور محتاج بندوں پر خرچ کرتا ہے، وہ رب کہتا ہے کہ ان ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا ایسے ہے جیسے کوئی مجھے قرض حسنہ دے رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم صرف خیر کے لیے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 8000 درہم تھے، 4000 درہم میں نے اپنے گھر میں رکھ لیے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، اور 4000 درہم میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اپنے رب کو قرض دینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درہم فرمایا کہ جو درہم تم نے اپنے پاس روک لیے، اپنے پاس رکھ لیے اور جو راہ خدا میں دیے ہیں، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بس اگر خیر اللہ کے لیے ہے تو جو دے دیا، جو رکھ لیا، دونوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ دیے ہوئے میں برکت یوں دیتا ہے کہ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور بچائے ہوئے کہ میں برکت اس طرح دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو پوری کر دیتا ہے، اس میں کمی نہیں آنے دیتا، اللہ برکت فرما دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ احسان جتلانے والے سے گفتگو نہیں کرے گا قیامت کے دن، اس روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ اس کے گناہوں سے اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ میرے دوستو، آپ اس عمل سے بچو، مت جتلاؤ، مت کسی کے اوپر احسان کرنے کے بعد اسے ڈیگریڈ کرو۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس عمل سے بچائے، آمین۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والوں کو اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے کہ اس نے اسے صدقے کی راہ دکھلائی اور توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ اگر آپ کے دل میں نہ ڈالے، خدا کی قسم آپ بھلائی نہیں کر سکتے، آپ وہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ مت سوچو کہ ہم خود کر رہے ہیں، نہ 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 نہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ جب بندہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اللہ فوراً اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں مزید ڈالتا ہے کہ اے میرے بندے تو میری راہ میں یہ خرچ کر دے۔ اگر بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کیا ہے، یہ بھی وہ غلط کرتا ہے۔ میرے دوستو، جس عبادت میں اللہ کے لیے خالص فرما برداری نہیں پائی جائے گی، اس پر اس کے کرنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی مثال یہ ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اس کا مطلب یہ ہے، حدیث پاک ہے، آیت سورۃ شورى میں ہے، آیت نمبر 20 ہے، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں۔ اب یہ دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ جو آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی سے مراد کیا ہے؟ جو آپ اعمال کرتے ہیں اس میں جتنا مرضی بڑھاتے جاؤ، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اور جو دنیا کی کھیتی ہے، اگر ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں دوں گا۔ صلہ تب ہی ملے گا اگر آپ آخرت کی کھیتی کو بڑھائیں گے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو پراگندہ کر دیتا ہے، اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور دنیا سے صرف اسے اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ اور جو شخص آخرت کا قصد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اکٹھا کرتا ہے، اس کی مالداری کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس خاک و آلودہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، احسان جتلانے والا بھی دنیا کے طلبگار کے زمرے میں آتا ہے۔
اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے طلبگار احسان جتلانے والے نہیں ہوتے۔ ان کا آخرت میں حال یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے، نہ وہ اداس ہیں، نہ وہ اداس ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے اور اعمال میں اخلاص کی دولت عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو عزیزو، خیرات کرنے والوں کا دوسرا طبقہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لوگ ہیں جن کا یہ عمل دنیا کے لیے ہوتا ہے، ان کا عمل آخرت کے لیے نہیں ہوتا۔ ان کا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اب اللہ فرما رہا ہے کہ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو برباد نہ کرو۔ تکلیف کیسے؟ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ دوسروں سے باتیں کرتے ہیں، اس بندے کو پتہ لگتا ہے کہ یار میرے لیے یہ بندہ باتیں کرتا ہے کہ میرے کو اس نے پیسے دیے تھے، اب یہ دوسرے کو کہہ رہا ہے، وہ بندہ نادم ہوتا ہے، اس کی عزت نہیں رہتی، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلافے کے لیے خرچ کرتا ہے اور قیامت پر وہ ایمان نہیں لاتا۔ اگر وہ بندہ ایسا کرتا ہے تو سمجھ لو وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ عدل والے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ غور کریں، صدقہ دے کر جتلانے والوں کا نہ صرف یہ عمل غارت ہو جاتا ہے بلکہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے بیان فرمائی گئی ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر لوگ ہیں، وہ اہل کفر ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور وہ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں ان کے ساتھ کھڑا نہ کرے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے جمع رکھے۔ میرے عزیزو، ہر عمل صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرو، ورنہ آپ کا عمل بے ایمان لوگوں جیسا ہی ہے، اس کا ٹھکانہ بھی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ اللہ ہمیں دائمی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔